آپ کا کسی طرف بڑھنے کا ذوق ہو. میں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں دینی دنیاوی کام کرنے والے، لیکن کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی ترجیحات بڑی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ان کے کوئی بہت بڑا فلسفہ کار فرما نہیں ہوتا. بس رسم کی طرح ہے، میلاد آیا ہے تو کرنا ہے، محرم آیا ہے تو منانا ہے، اور اگر کوئی اور دینی دنیاوی ایونٹ آیا ہے تو وہ گزارنا ہے. لیکن اس کے جو بھرپور مقاصد ہیں ان مقاصد کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. میلاد صرف ربیع الاول میں نہیں ہوتا، حضور کا ذکر تو سارا سال ہونا چاہیے، سیرت کا باب تو ہر وقت کھلا رہنا چاہیے، انسان کو تو ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ حضور کا دین پھیلانے کی اس کے اندر طلب ہر وقت ہونی چاہیے. امام حسین کا پیغام صرف 1 سے 10 محرم تک نہیں ہے، یہ آج جو کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور جو جس طرح اسرائیل دندناتا پھر رہا ہے، یہ ساری یزیدی سوچیں ہی تو ہے. جو کچھ آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی وہ جدوجہد سکھائی ہوتی، امام حسین کا فلسفہ بتایا ہوتا، تو کبھی بھی ہمیں کسی اور ڈیبیٹ کی ضرورت نہ رہتی. یہ خود بخود بتاتے ہیں کہ اصل حق کیا ہے، اصل میں آگے بڑھنا کس طرح سے ہے. لیکن ہم نے سمجھا ہے کہ 4-5 دیگوں سے امام حسین کا ذکر مکمل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. تو ایک مقصد حیات، پھر اس مقصد کے تحت ضروری نہیں کامیابی بھی ملے، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ جیت کے ہی سوئیں. ہر آدمی کا جیتنا ضروری نہیں ہوتا، لڑنا ضروری ہوتا ہے. 14 صحابہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے تو مکہ فتح ہوتے نہیں دیکھا، لیکن فتح مکہ میں سب سے زیادہ کردار ان 14 لوگوں کا ہے جو بدر میں شہید ہوئے. وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی بنے تھے. جو 70 صحابہ احد میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے مکہ فتح ہوتے نہیں دیکھا میرے دوستو. انہوں نے وہ بلندیاں، وہ عروج، وہ بڑے بڑے مال غنیمت کے ڈھیر انہوں نے نہیں دیکھے. جو اسلام کے پاس بعد میں قوت آئی، دولت آئی، وسائل آئے، وہ انہوں نے نہیں دیکھے. لیکن حضرت امیر حمزہ کا خون کبھی اسلام میں بھلایا نہیں جا سکتا، حضرت عبداللہ بن جہش کی دعائیں بھلائی نہیں جا سکتی، حضرت سعد بن معاذ کا جذبہ بھلایا نہیں جا سکتا، حضرت مصعب ابن عمیر نے اس طرح جان قربان کی تھی کہ آخری وقت کفن بھی پورا موجود نہیں تھا. تو کیا بھلائے گی تاریخ ان لوگوں کو؟ اسلام کا جھنڈا پورے طور پر پوری دنیا میں اس طرح سے لہراتا بظاہر نہیں دیکھا، لیکن ان کی قربانیاں بھلائی جا سکتی. تو کوئی مقصد تو بنائیں، کوئی فلسفہ تو بنائیں، کوئی آپ خیال تو کریں. میرے پاس دوست آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں 22 سال سے محفل کرا رہے ہیں، 23 سال سے. میں پوچھتا ہوں نتیجہ، کسی چیز کا کوئی رزلٹ تو ہونا چاہیے نا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے مدرسہ بنایا ہے تو ہم نتیجہ دے سکتے ہیں. اللہ کے فضل سے سینکڑوں بچے نام، ولدیت، گھر، ایڈریس سمیت میں بتاؤں گا جو یہاں سے حفظ کر کے گئے. میں آپ کو بتاؤں گا یہاں سے پڑھا ہوا بچہ آج کے دن جمعہ کہاں کہاں پڑھا رہا ہے. کسی چیز کا کوئی نتیجہ بھی تو ہوتا ہے نا. آپ رزلٹ بھی، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہاں روز خرچ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی ہمیں چاہیے. جو لوگ نیرا خرچ کرتے ہیں، نتیجہ نہیں نکالتے، وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں قوم کے سرمایے کے ساتھ. تو آپ کوئی بھی کام زندگی میں کر رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ، کوئی رزلٹ، کوئی آپ اس کا آپ بتائیں کہ کیا آپ نے قوم کو فراہم کیا. تو ایک تو مقصد نہیں ہوتا ہمارا، کوئی خاص مقصود نہیں. اور پھر یہ کہ اس کے بعد جو ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ با مقصد نہیں ہوتی، بے مقصد محنت ہوتی. یعنی یہاں آج کل خبریں چلتی ہیں فلانا بندہ پیدل حج کرنے گیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ محنت بے مقصد ہے. اب پیدل حج کی ضرورت نہیں، اب آپ فلائٹ میں بیٹھے اور 4 گھنٹے میں جائیں، پہنچ جائیں وہاں. اب آپ وہ کام کریں جس کا مقصد ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جی پاکستان سے پیدل چلا گیا، کیوں گیا جی پیدل؟ ہم تو یہاں سے گجرا والا پیدل نہیں جاتے، اور بڑے کام ہے، اتنی دیر میں اور بڑا کچھ ہو جانا تھا، اور بڑی ڈیوٹیاں کر لینی تھی، اور بڑے سارے معاملات تھے جو ٹھیک کر لینے. وہ ایک صاحب مجھے ایک دفعہ درویشی سنانے لگے، فلاں خطیب جو تھے ان کے پاس گاڑی نہیں تھی. تو میں نے کہا بھئی میرا تو گاڑی کے بغیر گزارا نہیں، اس لیے کہ میں آپ کے پاس 4تھی جگہ پہ آیا ہوں. تو اگر یہ گاڑی نہ ہوتی تو میں تو ایک ہی جلسے پہ جا سکتا تھا، اس سے اگلے والے پہ پہنچ سکتا. آپ با مقصد محنت کریں گے، بے مقصد محنت نہیں کریں گے.
آپ جتنے بھی کام کاج کریں گے پہلے تو جدوجہد کریں, بہانے نہ بنائیں میرے نصیب میں ہی ایسا تھا. اقبال کہتے ہیں عمل سے فارغ ہوا